بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے پہنچے۔ سلسلہ اعزا کی تیسری تقریر آپ حضرات عزا خانہ زہرا حیدرآباد دکن میں سماعت فرما رہے ہیں۔ چونکہ روزانہ ایک موضوع مجلس سے پہلے دیا جاتا ہے تو اسی لحاظ سے تقریر ہو رہی ہے۔ میرا اپنا تو کوئی موضوع ہے نہیں، اگر میں تقریر کرتا تو ایک ہی موضوع پہ ساری تقریریں کرتا، لیکن یہ کہ سامعین اور انتظامیہ اور تمام اراکین اعضاء اپنے اپنے پسند کا موضوع سننا چاہتے ہیں، تو یہ ہے صورتحال۔ پرسوں فرمائش تھی شہزادی کونین کے فضائل، اور کل مولا علی، اور آج حضرت عباس کے فضائل کی فرمائش ہے، اور اسی طرح مسائل بھی فرمائش کے طور پر ہی ہو رہے ہیں۔ مطلب اپنی طرف سے میری کوئی مرضی نہیں ہے، مرضی سب حیدرآبادیوں کی چل رہی ہے، آپ جانیں اور فرمائش کرنے والے جانیں۔ لیکن یہ کہ کل کا موضوع چونکہ ادھورا رہ گیا تھا، پہلے اسے پورا کر دیں پھر آگے بڑھیں۔ اتنا ہمارا اپنا حصہ ہے اور سب کا حصہ ہے، اور یہ ہمارا اپنا حصہ ہے کہ ہم ادھورا موضوع چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو آپ کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ ادھورا رہ گیا، لیکن ابھی جب ہم بتائیں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا، ہاں یہ بھی رہ گیا تھا۔ تو شب ہجرت پڑھ رہے تھے ہم، اور آیت مشہور و معروف کہ مردان خدا میں کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس کو اللہ کی راہ میں اللہ کو فروخت کر دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، اور اللہ کی مرضیاں خرید لیتے ہیں۔ تو اللہ ان سے بہت ہی محبت کرتا ہے اور ان پہ بہت مہربان ہے، اللہ ان سے بہت قریب ہے، اور وہ سارے کام جو اللہ حکم دیتا ہے اور بندہ اسے بجا لاتا ہے تو اللہ اس میں کہتا ہے ہم اس بندے سے بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ جیسے ان اللہ مع الصابرین، اللہ کہتا ہے میں صابرین کے ساتھ ہوں۔ تو اب یہ ساتھ جو ہے، یہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو یہ ساتھ جو ہیں یہ سب جگہ میں آپ کے ایک دوسرے کے شریک ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے صابرین میں شریک ہو جاتا ہوں۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے مسلمانوں کا، شیعوں کا، سنیوں کا، کہ عقیدتاً وہ لا شریک ہے، نہ وہ کسی میں شریک ہوتا ہے نہ کوئی اس میں شریک ہوتا ہے، لیکن پھر اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہم ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اللہ ایک ہے، وہ کسی میں سماتا نہیں، وہ کسی کے قریب نہیں آتا، اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ میں ہر انسان کے رگ گلو کے قریب ہوں۔ یہاں چپکا ہوا ہے یہ رگ گلو، اور یہاں اللہ ہر ایک کے ساتھ۔ تو یہ آیات اور یہ چیزیں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تشدد پسند نہ ہوں۔ جتنی توحید خود اللہ سمجھا رہا ہے اتنی سمجھیں، اپنی اس میں رائے شامل نہ کریں، رائے شامل نہیں کریں۔ تو اپنی طرف سے دین نہیں بنایا جاتا،
ہر آدمی جو ہے چاہتا ہے کہ میں اپنی رائے اللہ کے دین میں شامل کر دوں، اس کو کہتے ہیں شرک۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے بنائے ہوئے احکامات، آیات، اس میں اپنی رائے ٹھوس دینا، نہیں ایسا ہے تو وہ مشرک ہو گیا۔ یہ ہے شرک کی تعریف۔ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکاریے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگیے۔ کہاں لکھا ہے بھائی؟ ان کا سورہ علم میں لکھا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ سورہ علم میں لکھا ہوا ہے کہ بس ہم سے مدد مانگو۔ مدد کس طرح کی ہوتی ہے بھائی؟ مدد کیا ہے؟ اب مدد کی تو کئی لاکھ قسمیں ہیں۔ آپ کہاں کہاں مدد دیتے ہیں؟ استاد سے مدد لیتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ ایک طالب علم دوسرے طالب علم کے پاس پیپر ہونے سے پہلے بیٹھ کے اس کی مدد لیتا ہے کہ کل پیپر ہونے والا ہے، جو تمہیں معلوم ہے میں بتاؤ۔ دوست کی مدد کرتا ہے۔ ایک یہ بھی مدد کی۔ سامان اٹھانے میں بھاری ہے، دوسرے نے اٹھا دیا، رکھ لیا کاندھے پہ، سر پہ، یہ بھی مدد ہے۔ تو مدد کی ایک دو قسمیں نہیں ہیں، لاکھوں قسمیں۔ اچھا اب آپ جا رہے ہیں کسی صاحب سے ملنے، پتہ آپ کو پتہ نہیں، راستے میں کوئی صاحب یہ بتائیے ہم کو وہاں جانا ہے، کدھر سے جائیں؟ اس نے کہا ایسے جائیے، ایسے جائیے، ایسے جائیے۔ اس نے، راہگیر نے آپ کی مدد کی، راستہ بتا دیا، یہ بھی مدد ہے نا؟ مدد کی قسمیں۔ وہیں پر جہاں سورہ علم میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مدد نہ مانگو، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، کسی اور سے مدد نہ مانگو، اس پہ زیادہ دور ہے۔ اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ ہمارے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگو اور نہ کسی کو پکارو۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اب کیا ہے؟ کہو کہ صراط مستقیم چاہیے، اور وہ راستہ جن لوگوں پر ہم نے نعمتیں نازل کی ان کے راستے پر چلو۔ تو کہتا ہے کہ میرے راستے پہ چلو۔ یہ مدد کہاں سے آ گئی؟ نعمت والوں کی مدد کے ذریعے راستہ پوچھو کدھر سے جائیں، وہی تو مدد کا بتا رہا ہے اللہ۔ تو یہ جو کہہ رہا ہے میرے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر کہہ رہا ہے کہ نعمت والوں سے مدد مانگو، اور پھر اس کے آگے کہہ رہا ہے جو بدماش گنڈے لوگ تھے ان کا راستہ نہ اپنانا، جو ظالم تھے، جو گمراہ تھے۔ یہاں پہ سورہ ختم ہو رہا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پہ میں غصہ ہوا ہوں، غضبناک ہوا ہوں، اور جو گمراہ ہو گئے ظالم، ان کے راستے پہ نہ جانا۔ میں نے جن کو چنا ہے نعمت والے، ان کے راستے پہ جانا۔ پورا سورہ الحمد نہیں مسلمانوں کے سمجھ میں آ رہا ہے، نہ شیعوں کے سمجھ میں آ رہا ہے، نہ سنیوں کے سمجھ میں آ رہا ہے۔ مدد تو اسی میں رکھی ہے، نعمت والوں کو پکارو تو صراط مستقیم ملے گا۔ تو یہ جو کہا ہے، جو ایک بات پکڑ لی گئی ہے کہ اللہ کو مدد کو پکارو، اس کے معنی یہ کہ مدد ہم ہی سے مانگو، 365 بتوں سے نہ مانگنا۔ ارے بھائی مکے کے کافروں میں سورہ اترا ہے، کافر ہے نا جب سورہ اترا ہے، جو کلمہ نہیں پڑھا ان کے لوگوں کے لیے، ان سے نہیں مانگو۔
مانگو ہم سے. کیا مطلب ہے ہم سے مانگو؟ مدد ہم سے مانگو، ہم سے پوچھو کہ ہمارا ہادی کون ہے، ہمارا امام کون ہے. زمانے سے نہ پوچھتے پھرو کہ امام کہاں ہے. یہ ہے مطلب ہم سے مدد مانگو، ہم بتائیں گے تمہارا امام علی ہے، سقیفہ کے لوگ امام نہیں ہیں. یہ ہے مطلب. اب اس پر ہی دیکھیے سب لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ کی ساری صفات آپ لوگ علی میں بیان کر دیتے ہیں. اس میں کیا پریشانی؟ میرے سمجھ سے باہر ہے. پوری امت مسلمانوں کی، ان کے پاس جو کچھ ہے، امت کے پاس جو صفات یہ بیان کرتے ہیں لوگوں کی آپس میں، وہ سب اللہ کی صفات خود بیان کر لیں گے. ہم علی کے لیے بیان کریں تو وہ شرک ہو گیا اور یہ ہو گیا اور علی کو بڑھا دیا اور فلانا بڑھا دیا. آپس میں کر لیں گے ایک دوسرے کے لیے. کیسے؟ اللہ عالم ہے. نہیں، عالم تو یہ ہے جو امامہ باندھے ہیں، یہ جو نماز پڑھا رہے ہیں یہ عالم ہے. اللہ کی صفت عالم لے کے نام رکھ دیا. کوئی نہیں کہہ رہا شرک ہو گیا. اللہ کہہ رہا ہے وکیل میں ہوں. ان کا یہ جو کالا کوٹ پہنے وکیل صاحب یہ جا رہے ہیں. یہ کیا ہے بھائی؟ او ہو وہ خالق ہے. وہ ہے نا خالق صفت. آپ کو پتہ ہے جہاز کا خالق کون ہے، اور بلب کا خالق کون ہے، اور ٹی وی کا خالق کون ہے؟ یہ کیا ہوا بھائی؟ یہودیوں کو بھی خالق کہہ رہے ہیں جو ٹی وی بنا رہا ہے. جو سائنس کا خالق ہے وہ بھی خالق ہے. تو اللہ کی ساری صفات دنیا میں بانٹ دیں. تم عالم ہو، تم وکیل ہو، تم خالق ہو، تم ستار ہو، تم غفار ہو، تم واحد صاحب ہو، تم فلانے صاحب ہو. ساری صفتیں بانٹ دی. وہی صفات جمع کر کے ہم نے جب کہا علی خالق ہے، علی عالم ہے، علی وکیل ہے. تو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی کہ میں تو نہیں سمجھ پاتا کہ میں ان باتوں کو کیا سمجھوں، ضد سمجھوں. ان کا دیکھیے رب تو اللہ ہے. اللہ رب ہے. علی کو رب نہ کہیے، علی کو رب نہ کہیے. اور بھائی رب، اس نے قرآن میں رب کی تشریح کیا کی اللہ نے؟ اللہ کا اصل نام کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے اصل نام کیا؟ 3 جگہ قرآن میں اللہ نے کہا میں رب الارباب ہوں، میں ربوں کا رب ہوں. یہ ربوں کون ہے؟ یعنی میں 14 ربوں کا رب ہوں. رب الارباب، ربوں کا رب. تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں، سمجھنے کی باتیں ہیں. اپنے کو علی بھی کہتا ہے. وہ قرآن میں اللہ اپنے کو علی کہتا ہے، اور کہتا کیا ہے؟ میں علی کبیر ہوں.
تو کبیر لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے معنی صغیر علی ہے اور کبیر علی وہ ہے. علی دو ہیں، ایک کبیر ایک صغیر. تو اس میں کیا پریشانی ہو گئی؟ تو یہ شرک ہو گیا. یہ دیکھیں، یہ شرک ورک نہیں ہوا، اس کی جو کنجی ہے وہ بتا دوں آپ کو. شرک وغیرہ کا معاملہ ہے ہی نہیں ہے، پیچھے کچھ اور ہے. وہ سن لیجئے کیا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ علی والے بڑے آرام سے ہزاروں لاکھوں فضائل علی کے بیان کر لیتے ہیں اور سننے والے خوش بھی ہو لیتے ہیں. ہمارے پاس ڈھاک کے 3 پتے ہیں بس. ہم کیا کریں؟ وہ سارے فضائل جو علی کے بیان کی جاتے ہیں وہ ہم کیسے لا کے، اس لیے کہ وہ فٹ ہی نہیں ہو رہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ نے مناسبت سے بنائی ہیں. تو جو نام رکھے ہیں آل محمد کے وہ مناسبت سے رکھے ہیں. کچھ ایسا وزن ہے ان ناموں میں کہ اس کے ساتھ جو وزن کے لفظ آتے ہیں وہ موضوع اور میزان میں رہتے ہیں، پیمانے میں رہتے ہیں. یعنی اتنی آسانی سے وزن میں لفظ آتا ہے یا علی مدد. اب یا بھی لفظ ہے اور مدد بھی، بیچ میں علی کو ہٹا دیجئے، اب وہاں پہ نام رکھتے جائیے یا مدد یا مدد یا مدد یا مدد، سب ڈس بیلنس ہو جائے گا. ایک وزن کے ساتھ ہے لفظ علی ولی، بیلنس. اب کیا ہو؟ فلاں ولی فلاں ولی فلاں ولی. ارے بھائی کتنی گردن میں موچ اور لوچ آ جائے گی اور زبان میں کتنی موچ آ جائے گی. آرام سے بچے نے کہہ دیا علی ولی، آرام سے کہہ دیا علی ولی اللہ، وزن میں ہے علی ولی اللہ. اب فلانا وہ عبد القدوس ولی اللہ نہیں، وزن میں نہیں ہے. تو ہر چیز پیمانے کے مطابق اللہ نے وزن میں بنائی ہے. آیات، نام، حروف، لفظ سب میٹر میں ہے، پیمانے میں. کوئی چیز وہاں فٹ ہی نہیں ہوتی. یہ ہے معجزہ آل محمد کا کہ یہ فضیلتیں، یہ الفاظ کہیں جا کر رکھے نہیں جا سکتے. یہی وجہ ہے کہ آپ کی فتح یہ ہے کہ آپ کا لفظ کوئی اٹھا کے چرا کے لے نہ جا سکا. تو آپ کہہ رہے ہیں علم، تو علم کوئی اپنے جھنڈے کو علم نہیں کہتا. آپ نے کہا سبیل، تو بس سبیل ہے، حسین کی سبیل ہے. سبیل کوئی بھی لگائے لکھنا پڑے گا سبیل حسین. کسی کی سبیل نہیں ہوتی. کہاں سے لفظ لائے گا؟ آپ نے کہا غدیر خم، آپ نے کہا مولا، تو دوسرا لفظ کہاں سے آئے گا؟ اب کہہ کے دیکھ لیجئے مولا علی، کتنا اچھا لگ رہا ہے. مولا بھئی کتنا اچھا لگتا ہے. آپ نے کہا غازی عباس، کہہ کے تو دیکھ.
اس میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو سوچنا چاہیے غور سے کہ مرضیاں ہم نے ان کو دے دی۔ قرآن میں اللہ اعلان کر رہا ہے، اس میں بحث کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کوئی قصہ کہانی تو نہیں ہے، تاریخ تو نہیں ہے کہ آپ بحث کریں۔ آیت کہہ رہی ہے ہم نے مرضیاں دے دی۔ اب آپ اس پہ تو بحث کر سکتے ہیں، اس پہ بحث نہیں کر سکتے کہ مرضیاں دیں کہ نہیں دیں، اس پہ بحث نہیں ہو سکتی۔ دے دیں تو اب نہیں تو ہے ہی نہیں۔ ہاں آپ اس پہ بحث کر لیجئے، ساری دے دیں، تھوڑی سی دیں، آدھی اپنے پاس رکھی، یا آدھی دیں، یا خود خالی ہاتھ ہو گیا، یا اتنی تھیں کہ علی کو دے کے مرضیاں پھر اپنی نئی بنا لیں، اسٹاک نیا لے آیا۔ اب جتنی چاہے بحث کرو، اس میں تو گنجائش ہے نا بھائی، لیکن اس پہ کیا بحث کرو گے؟ وہ توحید پہ سر پڑے گی اگر اس پہ بحث کرو گے کہ کتنی تھیں، سب دے دیں، خالی ہاتھ ہو گیا، یا اور مرضیاں تھیں۔ نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، مرضیاں ہیں اللہ ہی کے پاس۔ نہیں سمجھے؟ مرضی اسی کی ہے، پھر علی کو کیا دیا؟ مرضیاں اسی کے پاس ہیں، پہلے بھی تھیں، رہیں گی قیامت تک، مرضیاں سب اللہ کے پاس۔ علی کو کیا دیا؟ سمجھیں گے آپ؟ امام صادق فرماتے ہیں ہم ارادہ الہی ہیں، جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو وہ ارادہ کرتا ہے۔ مرضی کا مطلب یہ ہے کہ تم جب ارادہ کرو گے وہی ہماری مرضی ہے۔ یہ ہے مرضات اللہ۔ اب یہ بھی کسی کی سمجھ میں نہ آئے، اور کبھی فرمایا امام نے وہ ہم بن جاتا ہے، اور کبھی ہم وہ بن جاتا ہے۔ یہ معرفت والے سمجھ سکتے ہیں، اور امام صادق فرما رہے کبھی وہ ہم بن جاتے، کبھی ہم وہ ارادہ کرتا ہے تو ہم کام کرتے ہیں، ہم ارادہ کرتے ہیں تو وہ کام کرتے ہیں۔ سمجھے نا؟ ارادہ سیدہ بی بی کا تھا کہ بچوں کے کپڑے درزی لائے، ان کہا کہ بھئی علی کا امتحان ہو جائے کہ علی غیب جانتے ہیں کہ نہیں۔ اس کی بڑی فکر رہتی تھی لوگوں کو، رسول اللہ غیب جانتے ہیں، علی غیب جانتے ہیں، مطلب فکر یہ رہتی تھی گھر میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں یا کہیں بیٹھے کچھ غیبتیں وغیرہ کر رہے ہیں تو پتہ تو نہیں چل جاتا، تو اس کو آزماتے تھے کہ ابھی ابھی کیا ہوا ہے، ابھی ابھی کیا ہوا ہے۔ تو ابو جہل ایک بار آیا، کچھ اس نے بدتہذیبی کی، تو آپ نے کہا تو نے پڑوس کا مرغ ابھی تو چرا کے کھایا ہے، اور فلا جگہ تو ہڈیاں گاڑ کے آیا، بھاگ گیا۔ تو کافر ڈرنے لگے تھے کہ بھئی یہ کفر جو ہے لرزہ براندام اس لیے تھا مکے کا کہ یہ سب جانتے ہیں، ان کو خبر ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جنازہ تیار کر لو، اور ایک 20 سال کے لڑکے کو لٹا لیا، لٹا کے کپڑا ڈال کے جنازہ بنا کے لے آئے، لا الہ الا اللہ کنڈا دیتے ہوئے، اور حدیث کا نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ آپ نے 3 بار پوچھا اس مردے کی نماز جنازہ پڑھا دوں، یعنی یہ مردہ ہے، علی نے ارادہ کر لیا یہ مردہ ہے۔ اس پہ تو بحث کر سکتے ہیں، اس پہ
بحث نہیں کر سکتے کہ مرضیاں دیں کہ نہیں دیں، اس پہ بحث نہیں ہو سکتی. دے دیں تو اب نہیں تو ہے ہی نہیں. ہاں اب اس پہ بحث کر لیجئے، ساری دے دیں، تھوڑی سی دیں، آدھی اپنے پاس رکھی، یا آدھی دیں، یا خود خالی ہاتھ ہو گیا، یا اتنی تھیں کہ علی کو دے کے مرضیاں پھر اپنی نئی بنا لیں، اسٹاک نیا لے آیا. اب جتنی چاہے بحث کرو، اس میں تو گنجائش ہے نا بھائی. لیکن اس پہ کیا بحث کرو گے؟ وہ توحید پہ زر پڑے گی اگر اس پہ بحث کرو گے کہ کتنی تھیں، سب دے دیں، خالی ہاتھ ہو گیا، یا اور مرضیاں تھیں. نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے. مرضیاں ہیں اللہ ہی کے پاس. نہیں سمجھے؟ مرضی اسی کی ہے. پھر علی کو کیا دیا؟ مرضیاں اسی کے پاس ہیں. پہلے بھی تھیں، رہیں گی قیامت تک، مرضیاں سب اللہ کے پاس. علی کو کیا دیا؟ سمجھیں گے آپ؟ امام صادق فرماتے ہیں ہم ارادہ الہی ہیں. جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو وہ ارادہ کرتا ہے. مرضی کا مطلب یہ ہے کہ تم جب ارادہ کرو گے وہی ہماری مرضی ہے. یہ ہے مرضات اللہ. اب یہ بھی کسی کی سمجھ میں نہ آئے. اور کبھی فرمایا امام نے وہ ہم بن جاتا ہے، اور کبھی ہم وہ بن جاتا ہے. یہ معرفت والے سمجھ سکتے ہیں. اور امام صادق فرما رہے کبھی وہ ہم بن جاتے، کبھی ہم. وہ ارادہ کرتا ہے تو ہم کام کرتے، ہم ارادہ کرتے ہیں تو وہ کام کرتے. سمجھے نا؟ ارادہ سیدہ بی بی کا تھا کہ بچوں کے کپڑے درزی لائے. ان کہا کہ بھئی علی کا امتحان ہو جائے کہ علی غیب جانتے ہیں کہ نہیں. اس کی بڑی فکر رہتی تھی لوگوں کو، رسول اللہ غیب جانتے ہیں، علی غیب جانتے ہیں. مطلب فکر یہ رہتی تھی گھر میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں یا کہیں بیٹھے کچھ غیبتیں وغیرہ کر رہے ہیں تو پتہ تو نہیں چل جاتا. تو اس کو آزماتے تھے کہ ابھی ابھی کیا ہوا ہے، ابھی ابھی کیا ہوا ہے. تو ابو جہل ایک بار آیا، کچھ اس نے بد تہذیبی کی تو آپ نے کہا تو نے پڑوس کا مرغ ابھی تو چرا کے کھایا ہے، اور فلا جگہ تو ہڈیاں گاڑ کے آیا، بھاگ گیا. تو کافی ڈرنے لگے تھے کہ بھئی یہ کفر جو ہے لرزہ برندام اس لیے تھا مکے کا کہ یہ سب جانتے ہیں، ان کو خبر ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جنازہ تیار کر لو، اور ایک 20 سال کے لڑکے کو لٹا لیا، لٹا کے کپڑا ڈال کے جنازہ بنا کے لے آئے. لا الہ الا اللہ کنڈا دیتے ہوئے، اور علی سے کہا نماز جنازہ پڑھا دیجئے. آپ نے 3 بار پوچھا اس مردے کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ یعنی یہ مردہ ہے، علی نے ارادہ کر لیا یہ مردہ ہے. علی نے 3 بار کا پڑھا دوں مردے، یہ مردے کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ ان کا پڑھا دیجیے. میں پڑھا دیا تو انہوں نے کہا کھول کے تو دیکھیے یہ زندہ ہے. علی نے کہا نہیں یہ مردہ ہے، لے جاؤ دفن کر دو. زندہ نہیں، اب جو چادر ہٹا ہے تو مردہ تھا، دفن کرنا پڑا. آپ نے کہا مردے کو رکھتے نہیں، جاؤ لے جاؤ دفن کر دو. تو مردہ ہو گیا. تو علامہ اقبال نے کہا کہ ہو زندہ کفن پوش. زندہ بھی کفن پوش ہوتا ہے.
کفن تو مردے کو پہناتے ہیں، اسی سے تو پتہ چلا علامہ اقبال کہاں کی بات کر رہے ہیں۔ وہ زندہ کفن پوش امام کی تعریف کریں، اقبال کہہ رہے ہیں امام کسے کہتے ہیں؟ تو امام کی تعریف کر رہے ہیں کہ امام کو یہ پتا ہوتا ہے وہ زندہ کفن پوش، تو میت اسے سمجھیں یا چاک کریں مرد کے ناداں کے کفن کو۔ وہ جو چھچھورا آدمی ہے وہ بھی کفن پہنے ہوئے ہے، جو کہہ رہا ہے پڑھا دو، مردک کے معنی ہے چھچھورا، بدخصلت، وہ کہہ رہا ہے پڑھا دو، تو کہہ رہے ہیں اس کا پول کھولیں یا اس کا پول کھولیں۔ علی کی تو زندگی اسی میں گزر گئی، کبھی ان کو بچایا کبھی ان کو بچایا۔ علی کی زندگی یہی تھی، اسلام کو باقی رکھنے کے لیے لوگوں کو ہلاکتوں سے بچاتے رہے۔ اور آج دیکھ لیجئے کہ عالم اسلام کو ہلاکتوں سے بچا رہے ہیں۔ علی نہ ہوں تو توحید سمجھ میں نہ آئے، نبوت سمجھ میں نہ آئے، علی کا ذکر نہ ہو تو نمازیں سمجھ میں نہ آئے، علی کا ذکر نہ ہو تو روزے اور زکوٰۃ اور حج سمجھ میں نہ آئے۔ علی کی ذات سے یہ پورا دین اپنے ارکان کے ساتھ زندہ ہے۔ قرآن کی ہر آیت کی روح علی ہے۔ علی نہ ہوتے تو قرآن کی آیت کی تفسیر نہیں ہو سکتی تھی۔ تو اللہ نے نفس خرید لیا اور مرضیاں دے دی۔ علی بستر رسول پہ سو گئے، آرام کر رہے تھے، رات بھر کافر چھوٹی چھوٹی کنکریاں مارتے رہے کہ اٹھیں، بستر سے اٹھیں، کنکر پھینکتے رہے۔ علی کو نیند آ چکی تھی، آرام سے سو رہے تھے۔ چادر ہٹائی، صبح ہوئی، صبح کی نماز کا وقت ہونے والا تھا۔ علی نے چادر ہٹائی، ارے سب دیواریں کود کود کے اندر آئے، یہ تو ابو طالب کا بیٹا ہے، یہ تو ابو طالب کا بیٹا ہے، بے اختیار کا محمد کہاں ہے؟ تو آپ نے بھی فوراً بے ساختہ جواب دیا، میرے حوالے کیا تھا، جہاں ہو جا کے ڈھونڈ لو، جہاں ہو جا کے ڈھونڈ لو۔ اب دیکھیے علی کو گھیرا جا چکا ہے، اور یہ ذہن میں رہے کہ ابھی تک مکے میں علی نے تلوار نہیں اٹھائی، ابھی کسی نے علی کو تلوار چلاتے نہیں دیکھا۔ مدینے جائیں گے، پھر بدر کی لڑائی ہوگی، تو پہلی بار علی بدر میں جنگ کریں گے اور تلوار نکالیں گے۔ ابھی عربوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سورما تلوار کیسی چلاتا ہے، ابھی کسی کو خبر نہیں۔ تو چونکہ مکے میں حکم نہیں ہے تلوار چلانے کا، توجہ ہے نا، حکم نہیں تھا کہ علی مکے میں تلوار نکالیں۔ کیوں؟ بھئی وہاں مچھر نہیں مار سکتے؟ اتنا بڑا ابو جہل کیسے مار دیا جاتا؟ نہیں مار سکتے۔ خانہ خدا ہے، حدود حرم ہے، اس لیے وہاں حکم ہی نہیں ہے تلوار نکالو، خوریزی تو ہو نہیں سکتی۔ سمجھ رہے نا؟ ائمہ کو سمجھنا آسان ہے، رسول کو سمجھنا آسان ہے۔ 13 برس تلوار نہ نکالنا، کسی نے پوچھا کیوں نہیں نکالے، اور مدینے میں آتے ہی نکال لے۔ آج تک کسی نے پوچھا کہ حسین حج چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ اس گھرانے کو معلوم ہے نا کہ اس گھر پہ تلوار نہیں چلتی، بھلے کوئی غیر چلائے تو ہماری وجہ سے کیوں چلے، ہم چلے جائیں۔ حسین چلے گئے، خوریزی نہ ہو، سمجھے نا آپ؟ تو علی نے ابھی تلوار نہیں چلائی اور سب نے گھیر لیا علی کو۔ اب علی، ابو جہل علی سے باتیں کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے کہاں ہے محمد؟ علی سامنے دیکھ رہے ہیں، پیچھے والا جو پہلوان تھا اس نے تلوار نکالی اور جا کے علی کا سر گردن سے فوراً اڑا دے۔ اس میں سیکنڈ لگے، سیکنڈ،
اور علی ابو جہل سے کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہا تھا کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں ابو طالب کے بیٹے. تو علی نے کہا سن ابو جہل، تجھے پتا ہے ابو طالب کے بیٹے کے پاس اتنی شجاعت ہے، تلوار تو چلائی نہیں، اتنی شجاعت ہے کہ اگر میری شجاعت دنیا کے تمام بزدلوں میں تقسیم ہو تو پوری دنیا کے بزدل شجاع بن جائیں. ابو جہل سن، ابو طالب کے بیٹے کے پاس اتنا علم ہے کہ دنیا کے تمام جاہلوں میں اگر میرا علم تقسیم ہو تو پوری دنیا کے جاہل عالم بن جائیں. اور سن، ابو طالب کے بیٹے کے پاس اتنی سخاوت ہے کہ دنیا کے سارے کنجوسوں میں میری سخاوت بانٹی جائے تو دنیا کے کنجوس سب سخی بن جائیں. اب یہ دیکھیے گفتگو بس اتنی تھی جتنی دیر میں نے کی، اور اس نے چلائی تلوار، اور علی ادھر دیکھ نہیں رہے تھے اور ادھر کر رہے تھے بات ابو جہل سے کر رہے تھے، تلوار پیچھے سے چلی، اور بات کرتے کرتے ایک بار علی نے الٹا ہاتھ، سیدھا نہیں الٹا ہاتھ یوں کر کے جو گھمایا تو جو تلوار اٹھایا تھا اس کے منہ پہ پڑا، گرا تڑپا اور 3 گھنٹے بے ہوش پڑا. 3 گھنٹے بے ہوش پڑا. نام وام سب تاریخ میں لکھا ہے، ہم تو بغیر نام وام کے بات کرتے ہیں. کہاں ناموں میں پڑھیں اور کہاں اتنے نام یاد رہیں گے؟ حافظہ نہیں، ناموں کا حافظہ نہیں. اور اس کے بعد علی اٹھے اور کہا سنو، میرے بھائی نے مجھے اس لیے چھوڑا ہے کہ ان کے پاس تم لوگوں کی امانتیں تھیں، تم امانتیں رکھاتے تھے. اگر ہم چلے جاتے تو تم کہتے ہماری امانتیں لے گئے بنی ہاشم. ہم کو اس لیے چھوڑا کہ سب کی امانتیں جہاں جہاں رکھی ہیں انہیں واپس کر کے آنا. اب پتہ چلا علی کو کیوں چھوڑا ہے. اور علی باہر گئے اور مکے کے بازار سے، وہیں سے مکے والوں سے، بدوؤں سے 4-5 اونٹ کرائے پہ لے آئے اور لا کے گھر کے سامنے بنوا دی. اور خادموں سے کہا سب پہ ناکے باندھ دو اور پردے ڈال دو. گھر کی ساری عورتیں میرے ساتھ ہجرت کر کے جائیں گی. رسول اللہ تو اکیلے گئے، بیویاں تو ابھی گئیں نہیں. تو کہتے ہیں اس اماری میں 5 بیویاں ایسی تھی جن کے نام فاطمہ تھے. فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت زبیر، فاطمہ بنت حمزہ، فاطمہ بنت محمد. 5 فاطمہیں، اور سب تسبیح پڑھ رہی تھیں اماریوں میں. علی نے سب کی امانتیں دیں اور غلام سے کہا کہ اونٹوں کو لے کر چل. اور علی بھی چلے ساتھ میں ناکوں کو لے کے. بیویاں سب ناکوں پر. جب مکے کے بالکل باہر نکل گئے کہ اب سرحد سے باہر نکل گئے، یہاں اب سب جمع ہوئے، تلواریں نکالی مکے والوں نے اور گھوڑوں پہ بیٹھے اور کہا سنو، وہ تو نکل گیا عبداللہ کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا بھی اگر ہاتھ سے نکل گیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. کیوں نہ ہم آج علی کو یہاں مار لیں، قتل کر لیں، تاکہ محمد کی آدھی طاقت تو ختم ہو جائے. بعد میں محمد کو بھی قتل کر لیں گے. اس لیے سب چلو اور حملہ کرو. عورتیں ہی تو ساتھ ہیں، کیا کر پائیں گے. ایک بار سامنے سے لشکر جناب گرد اڑاتا ہوا، اور اس میں ابو جہل بھی اور فلانا اور فلانا اور بہت سے ابو اور یہ اور وہ سب گھوڑوں پہ بیٹھے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور تلواریں چمکاتے ہوئے، تلواریں لہراتے ہوئے، نعرے لگاتے ہوئے رک جاؤ ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے، اور یہ اور وہ رجز بھی پڑھ رہے ہیں اور وہاں پھپکار رہے ہیں اور للکار رہے ہیں. غلام نے کہا لشکر آ رہا ہے. مولا نے کہا مت گھبراؤ، سارے ناقے کھجور کی درخت سے باندھ دو، ہماریاں اتار کے نیچے رکھ دو، بیبیاں اس میں بیٹھی رہیں گی. اس کے بعد علی آگے بڑھے،
تلوار کمر میں لگائے تھے، نیام کے اندر تھی. آگے بڑھ کے علی نے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھا اور آگے بڑھے. اب لشکر پورا آیا اور ابو جہل آگے بڑھا. اس نے کہا ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے، ہم تمہیں قتل کر دیں گے. علی نے کہا بھئی سنو، یہ بتاؤ 13 برس ہم تم میں رہے، ہم نے تمہارے دشمنی اور مخالفت میں کبھی تلوار نکالی؟ سب سناٹے میں آ گئے، سب جوش ووش ختم. کہانی کبھی نہیں نکالی، آپ نے تلوار کبھی نہیں نکالی. اب پوچھو کیوں نہیں نکالی؟ سب نے کہا بھئی کیوں نہیں نکالی؟ کا روز ارادہ کرتا تھا کہ جا کر تم لوگوں کا قیمہ بنا دوں. جیسے ہی میں تلوار اتارتا تھا میرا بھائی محمد مجھ سے لپٹ جاتا تھا، کہتا تھا علی ابھی نہیں، ابھی نہیں. میں تلوار رکھ کے باہر آ جاتا تھا خالی ہاتھ. سنو، مجھے بار بار محمد روکتے تھے، اب اس وقت مجھے کوئی روکنے والا. چل گئی تو رکے گی نہیں بغیر تمہارا لہو پیے ہوئے. لشکر پیچھے کی طرف الٹ گیا، ایسے بھاگے جیسے تھے ہی نہیں. علی نے غلام سے کہا ناکوں پر ہماریاں رکھو اور روانہ ہو جاؤ. کہ شان سے مکے سے علی نکلے اور مدینے پہنچے. رسول اللہ بھی پہنچ چکے تھے مدینے. سرحد مدینہ پہ استقبال ہوا. ایک ایک کہہ رہا ہے ہمارا مکان خالی ہے، ہمارا مکان خالی ہے، ہمارے مکان میں تشریف لے چلیے. آپ نے کہا ہم مدینے میں قدم رکھیں گے ہی نہیں. سب نے کہا سرکار تھکے ہوئے. کہ جب تک علی نہیں دکھائی دیں گے میں مدینے کے شہر میں علی کے بغیر داخل نہیں ہوں. اور پھر خوشخبری مل گئی کہ علی آ گئے. دوڑ کر علی کو گلے سے لگا لیا اور علی کو لے کر ساتھ میں مدینے میں داخل ہوئے. اور اس کے بعد کہا بھئی یہ فیصلہ کہ کس کے گھر پہ رہیں گے. ناکے سے اترے اور ناکے کو چھوڑ دیا اور کہا دیکھو یہ ناکہ چلے گا، یہ جہاں جہاں جائے گا اس کی مہار میں نے زمین پہ چھوڑ دی. یہ اس کا رسی کا ٹکڑا جو ہے مہار، یہ جہاں جہاں خط کھینچے گی اتنے حصے میں ہم رہیں گے. اس نے خط کھینچ دیا. آپ نے کہا بنیاد رکھ دو، یہ ہے پہلی مسجد نبوی. بھائی بنیاد کس نے رکھی؟ ایک جانور نے، ایک جانور نے. جانور لکیر کھینچے تو سرحد بنے. دنیا کی پہلی مسجد کون سی ہے؟ پہلی مسجد مسجد نبوی. پہلی مسجد ایک جانور کے گلے کی رسی سے حد بندیوں میں بنی. تو اللہ کا گھر جانور کا احسان مند ہے. ہم ایک جانور اگر گھوڑا نکال دیں جلوس میں تو لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے. پریشانی کوئی بات نہیں. جانور حصے دار رہا ہے ہمیشہ انبیاء کے گھرانے کا. اس میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. سارے جانور اس گھر کے حصے دار رہیں. پرندے بھی، جانور بھی، گھوڑا بھی، اونٹ بھی، کبوتر بھی. سب کا قرآن میں بھی ذکر ہے، حدیثوں میں بھی ذکر ہے. میری 2 کتابیں اگر آپ پڑھیے،
کہاں یہاں آپ کو ملتی ہوں گی وہاں سے کتابیں. انسان اور حیوان میں نے اشرا پڑھا ہے, پورا اشرا ہے, نیٹ پر بھی ہے کہ جانور نے کیا خدمات کی ہیں ائمہ کی اور انبیاء کی. اور اس کے علاوہ دوسری کتاب ہے میری میر انیس کے کلام میں حیوانات کا تذکرہ, وہ بھی پڑھیے, دلچسپ کتاب ہے. تو پڑھیں بھی, سنیں بھی اور پڑھیں بھی. اور جسے اردو نہیں آتی تو اردو ضرور سیکھیں. پھر میں کہوں گا کہ اہل بیت دنیا کی کوئی زبان نہ سمجھا سکی, نہ عربی سمجھا سکی نہ فارسی. اردو نے بتایا اصل میں کہ اہل بیت کی ذات کیا ہے. ہم اردو کے احسان مند ہیں کہ اس نے روحانیت سمجھا دی, معرفت سمجھا دی. دیکھیے عربی کو اگر سمجھانا ہوتا تو یہ نہ کہتی عربی کہ مولا کے 18 معنی ہیں, سمجھا دیتی پھر علی کو, کہتی نہیں ایک ہی معنی ہے, علی ولی اللہ. عربی کو کہنا چاہیے تھا نا, لیکن یہاں آئے تو اردو نے سمجھا دیا کہ صرف علی ولی اللہ نہیں, خلیفتہ بلا فصل بھی ہے. یہ اردو کا کارنامہ ہے, یہ عربی کا نہیں ہے, یہ فارسی کا نہیں ہے, یہ اردو کا کارنامہ ہے. یہ دکن اور لکھنؤ کا کارنامہ کہ اردو نے بچوں کو سمجھایا کہ علی ولی اللہ کے آگے بھی اور کچھ ہے, حجت اللہ بھی ہے نا, سمجھ ہے نا. تو اردو کی خدمت اب ہمیں کرنی چاہیے. پہلے اردو نے خدمت کی عوام کی دکن میں اور لکھنؤ میں, اب آپ کو کرنی چاہیے. ہندی کوئی الگ نہیں ہے, ہندی بھی اردو ہی ہے, لکھنے میں فرق ہے, پڑھی ایک ہی طریقے سے جاتی. وہ ہندی میں آپ لکھیں گے آنا تھا تو اردو میں لکھیں گے الف زبر آ زبر نا آنا تے الف تھا, اور ہندی میں لکھیں گے بڑا آ, نا کے آگے پھر آ کی بندی آنا, اور تھا تھا, اور آ کی پائی تھا. پڑھنے میں تو ایک ہی, لکھنے کا مسئلہ ہے. تو اب وہ کمپیوٹر پہ بڑی آسانی ہے, ان پیج بھی آ گیا. ان پیج میں آپ آرام سے عربی بھی لکھ سکتے ہیں, فارسی بھی لکھ سکتے ہیں, اردو بھی لکھ سکتے ہیں. تو کمپیوٹر پہ بیٹھ کے سیکھیے. ٹائم پروفیسر احتشام حسین نے لکھا 12 برس کا بچہ 12 زبانیں سیکھ سکتا ہے 12 سال کی عمر میں. یہ قدرت کی طرف سے ودیعت ہے. عبور نہیں حاصل کرے گا, لیکن بولنے لگے گا 12 زبانیں اور لکھنے لگے گا. اگر نہیں تو آزما کے دیکھ لیجئے, کوئی 12 برس کا بچہ کل پکڑ لیجئے گا اور اس کو بٹھا دیجئے گا, 15 منٹ ہر زبان بیٹھ کے پریکٹس کر لے, لکھ لے. فرینچ, ڈچ, جرمنی, ہندی, سنسکرت, اردو, فارسی, عربی 12 ہو گئے. 1 مہینے کے بعد پتہ چل جائے گا وہ 12 سال کا لڑکا ساری زبانیں بول بھی رہا اور لکھ بھی رہا. دل لگانے کی بات ہے, کاہلی اور سستی. اب جو پڑھ لیا تو انٹر کر لیا تو اب BA کر لیا, اب کیا پڑھیں, اب کیا اسکول تھوڑی ہے, اب تو شادی کرنی ہے, دولہا بننا ہے اور نوکری کرنی ہے. وہ تو انٹر کیا ہی اسی لیے تھا کہ کہیں جاب گورنمنٹ کی مل جائے گی. تو اماں نے کہا تھا لڑکی تو ہم نے دیکھی ہوئی ہے, ہم کرا دیں. لڑکی وڑکی چھوڑیے, علم سے شادی کیجیے. زبان و ادب سے شادی کیجیے. لڑکی تو ملی جائے گی بابا جب عالم ہوگے, جب ہنر ہوگا, جب 10 جگہ تعریف ہوگی. تو پڑوس کی ملتی, پڑھے لکھے ہوگے تو پتہ چلا کسی نواب کی مل جائے گی. گاڑی واڑی بھی جہیز میں مل جائے گی, ماروتی مل جائے گی, اور کیا بنگلہ مل جائے گا, کوٹھی مل جائے گی. حضرت علی نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو لکھنا سکھاؤ, خسخط اچھی رائٹنگ میں بچوں کو لکھنا سکھاؤ. صحابی نے پوچھا مولا کیوں؟ کہ اس کے پیچھے بادشاہی چھپی ہے. جس کا لکھنے میں خط اچھا ہوتا ہے
اگر وہ بہت اچھا لکھے تو اللہ اسے بادشاہ بنا دیتا. یہ ہے مرتبہ. اگر دنیا کا نہ صحیح تو دین کا ہی بادشاہ بن جائے گا, عالم وقت ہو جائے گا. تو دھیان دیجیے علم پر. ہندی اور انگریزی کے ساتھ اردو بھی پڑھیے, اور اردو نہیں آئے گی تو میر انیس کیسے سمجھیں گے بھائی؟ پھر نوحے کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ پھر سلام کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ اور یہی سب آپ کی عزاداری ہے. اب ایسا تو نہیں ہے کہ سارے نوے ہندی میں ہو جائے, 2-4 نوے لکھے جاتے ہیں. نجمہ افندی نے ہندی میں بھی نوے لکھے جاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خوب علم حاصل کیجئے, تاکہ جو آپ کا ذخیرہ بھرا ہوا ہے. آج میں سالار جنگ میں بیٹھا ہوا تھا تو یہاں ایک خزانہ ہے کروڑوں اربوں روپے کا علمی. اور یہاں کی 2 اسکالر ریاض فاطمہ صاحبہ اور زہرا بیگم, جنہوں نے بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں, انہوں نے ہماری ہیلپ کی. ہم ان کے شکر گزار ہیں. اور ماشاءاللہ یہاں پر تو خواتین, یہاں کی کم سے کم 12-14 خواتین ڈاکٹر پی ایچ ڈی. تو جہاں مائیں اتنی پڑھی لکھی ہوں تو گودیوں میں جب بچے کھیلیں گے تو وہ کتنے پڑھے لکھے ہوں گے. اس لیے آپ کو بھی توجہ دینی چاہیے. اسی لیے یہ بنا رہے ہیں بس میں مرثیہ خانی یہاں پر جعفری صاحب, قائم جعفری کے ساتھ, کہ وہاں آپ لوگ آئیں اور بیٹھیں اور دیکھیں کہ یہ ادارہ جو بن رہا ہے اس میں بچے کو مرثیہ پڑھنا سکھایا جائے. اس لیے کہ مرثیہ پڑھنے سے, یہ آپ کو پتہ ہے کہ انیس و دبیر خطابت کے موجد ہیں. دیکھیں خطابت کیا ہے؟ خطابت یہ نہیں کہ جو بولا جائے. خطابت یہ ہے کہ باڈی لینگویج, یعنی ہاتھ کے اشاروں سے وہ تصویر بن جائے جو شعر میں کہی گئی ہے. اور یہ احساس نہ ہو کہ ہم ہاتھ کہاں لے جا رہے ہیں, آنکھیں کدھر ہیں, اشارے کدھر ہیں, اس پہ آپ کو غور نہ ہو, لیکن وہ ایک ساتھ میں عمل ہو رہا ہو لفظ پہ, کہ شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. رن ایک طرف, رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے. ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے. دیکھا آپ نے, یعنی تصویر بن گئی. آمد, حضرت عباس کی آمد. جنگ بہت دور ہے. صرف ہمارے شعراء نے یہ بتایا کہ جب خیمے سے نکل کر, رخصت ہو کر, لشکر سے مل کر, خدا حافظ کہہ کر, علم لے کر جب رن کی طرف چلے, تو اتنے لمحے کو, وہاں سے یہاں تک آنے کے اس فاصلے کو ہمارے شعراء نے قیامت کر دی, صرف آمد پر. قیامت کر آ رہے ہیں حضرت عباس. اب دیکھیں میر انیس ابھی آمد ہوئی نہیں, ابھی گھوڑے پہ چڑھے, ارادہ کیا, اور میر انیس نے کہا کہتے ہیں ملک عرش کے پائے کو سنبھالے. کہتے ہیں ملک عرش کے پائے کو سنبھالے, گیتی کو خدا آج تباہی سے بچا لے. کیا غزوہ خندق میں بہے خون کے نالے ہیں, یہی قلعہ خیبر کے توڑنے والے. نقشہ نظر آ جائے گا پھر جنگ احد کا, ارے پوتا ہے لڑائی پہ چڑھا بنت اسد کا.
عرش کے پائے کو سنبھالے، گیتی کو خدا آج تباہی سے بچا لے، کیا غزوہ خندق میں بہے خون کے نعرے، ہیں قلعہ خیبر کے یہی توڑنے والے، نقشہ نظر آ جائے گا پھر جنگ احد کا، ہوتا ہے لڑائی پہ چڑھا بنت اسد کا۔ یہ بنت اسد دیکھا آپ نے، شیر کی بیٹی کا پوتا شیر۔ اب یہ سب دیکھیے کمالات ہیں، جب آپ مرثیے کو سیکھیں گے پڑھیں گے تو آپ کے علم میں لاکھوں گنا زیادہ اضافہ ہوگا۔ حیدرآبادی ایسے ہی نہیں میر انیس کے اور مونس کے سب کے عاشق ہیں، سب سے زیادہ حیدرآباد میں مرثیے پڑھے جاتے ہیں، سب سے زیادہ مرثیے حیدرآباد میں دنیا میں چلتے ہیں، کہیں نہیں، کہیں نہیں، نہ لکھنؤ میں، نہ لاہور میں، نہ کراچی، سب سے زیادہ مرثیے یہاں چلتے ہیں، سب سے زیادہ مرثیے یہاں پڑھے جاتے ہیں۔ جب سے میر انیس آئے نہ آئے جنگ کی ڈوری پر، پورا حیدرآباد ان کا دیوانہ ہو گیا، اور 136 برس گزر چکے، انیس سے محبت میں حیدرآبادیوں نے کمی نہیں کی۔ اب آپ یہاں دیکھیے انیس کا کمال، کہ یہ بات کہاں سے ذہن میں آ گئی کہ عباس آ رہے ہیں جنگ کی طرف، یہ نہیں کہہ رہے ہیں ابو طالب کا پوتا ہے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ علی کا بیٹا ہے، شیر خدا کا بیٹا ہے، سارے سمبلس ہیں، کہیں کہ بھئی یہ حسین کا بھائی ہے، حسن کا بھائی ہے، یہ جعفر طیار کا بھتیجا ہے، اتنے تو یہاں گھر میں سب شجاع ہیں، کہ فاطمہ بنت اسد کیوں انیس کو یاد آئی؟ ہاں یہی سمجھانا ہے اس وقت جناب عالی، تاکہ بچوں کے سمجھ میں مرثیہ آئے۔ اب آپ دیکھیے، جیسے ہی مولا خیبر میں پہنچے اور مرحب مقابل میں آیا، مرحب مقابل میں آ گیا تو مولا علی نے اس سے کہا واپس جا، چلا جا۔ اس نے کہا کہ میں کیوں جاؤں، میں جاؤں گا تو سب عورتیں ہنسیں گی، تو میں تو واپس نہیں جاؤں گا، کہ یہ بھاگ آیا میدان سے۔ کہا کلمہ پڑھ لے، کہا یہ ہمیں گوارا نہیں، کہا تو پھر مقابل پہ آ کے تلوار کا وار کر۔ ہاں چلو ٹھیک، وار کر۔ لیکن مسئلہ کیا ہوا، اس نے پڑھا رجس تو علی نے بھی رجس پڑھا، اس نے اپنی اماں کا ذکر کیا، علی نے کہا اور میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ بھائی یہ پہلی لڑائی ہے جس میں مولا نے اپنی والدہ کا ذکر کیا، ورنہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، لیکن آج کہہ رہے ہیں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، نام کا تعارف بھی ہو گیا اور یہ بھی بتا دیا نام ماں نے رکھا ہے۔ حالانکہ سرکار نے علی نام رکھا تھا، اللہ کی مرضی سے آسمان سے نام اترا تھا، اور نانا کی یادگار میں اسد نام رکھا گیا تھا تاکہ نانا کا نام زندہ رہے، لیکن حیدر نام یاد آ گیا، ماں حیدر کہتی تھی۔ اچھا یہ حیدر کیوں کہتی تھی آپ کو پتا ہے؟ حیدر اس لیے کہتی تھی کہ ریشم کی ڈوریاں ہوتی تھیں، اسے قماد کہتے تھے، قاف میم الف دوئے، تو بچے کو جب جھولے میں لٹاتے تھے تو کہیں کروٹ میں گر نہ جائے زمین پہ، تو ریشم کی ڈوریاں ایسے کر کے باندھ دیتے تھے، اور اس کے بعد ماں کام کرنے لگتی تھی بچے کو اس میں باندھ کے۔ جب فاطمہ بنت اسد آتی تھی ساری ڈوریاں ٹوٹی پڑی ہوتی، اور مولا جھولے میں اپنے فضائل شجاعت کے دکھا رہے ہوتے تھے۔ اب جملہ تو میرے پاس ہے ہی نہیں، مولا کوئی عام تو ہے نہیں کہ میں بچے کا کھیل جھولے کا بیان کروں، شجاعت کے جوہر دکھا رہے ہوتے تھے، اور اس دن تو ظاہری ہو گئے جب میعاد الولد آ گیا۔ وہ تو سانپ پالا ہوا تھا کافروں نے وہاں مکے میں کہ بھئی بچہ پیدا ہوا، ان کا اس کے سامنے پھینک دیا، اس نے سونگا ٹھیک ہے بھئی حلالی ہے، اور اگر 10 لیا مر گیا۔
حلالی نہیں. پتہ چلا ابو طالب کے یہاں بیٹا ہوا ہے. ابو جہل وہ لے کے آ گیا. اچھا گھر میں فاطمہ بنت اسد اکیلی تھی, وہ کام کر رہی تھی. اس نے سانپ چھوڑ دیا. وہ خوشبو سونگتا ہوا بچے کی جھولے کے پاس پہنچ گیا اور کمر پہ اٹھا اور اٹھ کے جھولے پر اس نے کہ علی کو سونگے. پورا منہ لے گیا اوپر پھن. مولا نے مڑ کے دیکھا یہ کہاں سے آ گیا. دونوں ہاتھ ایسے ملائے اور اس کے منہ میں ڈالتے اور چیرتے چلے گئے. ایک ٹکڑا ادھر اور ایک ٹکڑا ادھر. جب بہت دیر ہو گئی واپس نہیں آیا. وہ تو اپنا کام کر کے آتا تھا, عادی تھا. تو ابو طالب کو لے کے آیا. ابو کہا بھائی تمہارے بچے کے لیے میں نے معیار الولد یعنی جو ولدیت بتاتا ہے, ولدیت کا معیار بتاتا ہے, اس کا نام رکھا ہوا تھا سانپ کا. وہ تو اندر گیا تھا, آیا نہیں. ابو طالب آئے. ابو جہل سے کہا آگے دیکھ لے کیا ہوا. اندر آیا تو وہ مرا پڑا تھا, 2 ٹکڑے. وہ تو غصے میں آ گئے. اس نے کہا اب فیصلہ کیسے ہوگا کہ بچہ حلالی ہے یا یہ تو بتاتا تھا. تو اتنی دیر میں رسول اللہ نکل کے آ گئے. کہا ابو جہل جا, انسانوں کے ولدیت کا معیار درندہ نہیں ہوتا. اب آج سے قیامت تک حلالی اور اس کا فیصلہ علی سے ہوگا. جو اس سے محبت رکھے گا اور جو اس کا دشمن ہوگا. اب فیصلہ علی سے ہوگا. اب علی ہی میزان ہے. اب آپ پوچھتے تو نہیں پھریں گے آپ کا شجرہ کیسا ہے اور آپ کا شجرہ کیسا ہے. آپ کے پاس تو ایک ہی ترازو ہے. آپ کو پتہ لگانا ہے. اگر شادی کرنی ہے, کوئی رشتہ لے کے گئے ہیں, بھئی کس خاندان کے کیا ہیں, آپ بیٹھے جا کے مولا علی کے فضائل پڑھنے لگے. اگر وہ 2-3 بار انہوں نے چکر لگایا, غصے میں آ گئے, تو آپ واپس آ گئے. بھائی یہ علی والے تو اب تو آپ کے پاس بہت آرام سے پورا شجرہ موجود ہے. فضائل علی پہ جو خوش ہو گیا, 4 آپ نے سنا ہے, 8 انہوں نے سنا ہے. ان کا بھائی ماشاءاللہ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے. محبت علی کو اللہ نے معیار بنا دیا. معیار بنا دیا. تو اب ظاہر ہے کہ ماں نے جب دیکھا کہ رسیاں ٹوٹ جاتی ہیں, ریشم کی ڈوریاں, تو ایک دن آئی تو دیکھا ڈوریاں ٹوٹی پڑی تھیں. تو ایک دفعہ گود میں اٹھایا, کہنے کہ تو تو حیدر ہے, تو تو حیدر ہے. یعنی شیر کی طرح تو کروٹیں جھولے میں لیتا ہے. اس دن سے مشہور ہو گیا کہ فاطمہ بنت اسد اپنے بیٹے کو حیدر کہتی ہیں. حیدر کہتی ہیں, مشہور ہو گیا. علی کو بھی نام پسند آ گیا, کبھی نہیں استعمال کیا. خیبر میں کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. بس یہ سنتے ہی مرب واپس. علی کو معلوم تھا یہ ابھی واپس چلا جائے گا. کچھ دور بڑھا کہ بڑے میاں آ گئے. اور وہ کہنے لگے کہاں جا رہا ہے. کہا ارے بھائی کیا کروں, جوانی میں عین جوانی میں خواب دیکھا تھا کہ شیر نے مجھ پہ حملہ کیا اور میرا سینہ پھاڑ دیا. تو میں نے اپنی ماں کو خواب سنایا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا کہ شیر نے میرا سینہ پھاڑ دیا. تو میری ماں جو کہ سحر جانتی تھی, جادو جانتی تھی, کاہنہ تھی, ستاروں کی چال جانتی تھی, بڑا عبور تھا اس کو ستاروں پر. اس نے کہا بیٹا سب سے لڑنا, جس کا نام حیدر ہے اس سے لڑایا.
کے لیے خصوصی دعا کیجئے کہ اللہ ان کو عمر نو عطا کرے. اور یہ یہاں کے عزاخانوں کی زینت ہیں، اور اگر ہمارا بس چلتا تو ہم ان کو شوکیس میں رکھ کے کراچی لے جاتے. کہ بھائی کتاب لکھی، بڑی محنت کی، اب دل چاہتا ہے کہ یہ کتاب لکھ لی ہے، کس کے نام کریں؟ کس کے نام کریں؟ تو جس سے محبت کرتا ہے آدمی اس کے نام کر دیتا ہے. اب ظاہر ہے میں نے پہلی کتاب لکھی، سوچتا رہا بھائی یہ کتاب انتصاب کس کے نام کریں. سوچا بھائی ہماری اماں نے ہمیں پہلی بار لکھنا سکھایا، پڑھنا سکھایا، تو ان کا احسان پہلے ہے، پھر ابا کے نام کوئی کتاب کر دیں گے، پھر دادا کے نام کر دیا، پھر دادی کے نام، بزرگوں کے نام. پہلی کتاب ماں کے نام، ان سے ہم نے بولنا سیکھا، لکھنا سیکھا. وہ سمجھے انتصاب. 4 لڑائیاں علی لڑ چکے تھے، بدر، احد، خندق، خیبر. جہاد کی کتاب پوری ہو گئی تھی، 4 چیپٹر تھے. خیبر میں علی نے کہا یہ کتاب جہاد کس کے نام منسوب کروں، پہلے صفحے پہ کیا لکھوں؟ کہ یہ کتاب میری ماں فاطمہ بنت اسد کے نام ہے. پوری لڑائی خیبر کی ماں کے نام لکھ دی علی نے. انیس نے دیکھا کہ اسی علی کا بیٹا اور فاطمہ بنت اسد کا پوتا عباس لڑنے آ رہا ہے. پوتا ہے لڑائی بچڑا بنت اسد کا. ایک لفظ کی تشریح انیس کی ہے، اگر سارے لفظوں کی تشریح کروں تو اشرا ہو جائے. یہ ہے میر انیس کہ فاطمہ بنت اسد کا ذکر عباس کے ذکر میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو کہ کسی شاعر نے عباس کے ذکر میں دادی کا ذکر کیا. یہ ہے شان اس گھرانے کی. تو عباس کا شجرہ وہی شجرہ ہے جو امام حسین کا شجرہ ہے. صرف یہ کہ ماں جو ہیں اور نانا جو ہیں وہ عظیم ترین ہیں دنیا کے، وہ کسی کو نہیں مل سکتے. حسین جیسی ماں کسی کی نہیں ہو سکتی، حسین جیسا نانا کسی کا نہیں ہو سکتا. لیکن اس میں کیا کریں گے؟ جو حسین کا باپ ہے وہ عباس کا باپ ہے، جو حسین کا دادا ہے وہ عباس کا دادا ہے، جو حسین کا پردادا ہے وہ عباس کا پردادا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ عباس کی ماں اور عباس کے نانا ایسے نہیں ہو سکتے جیسے حسین کے، اور عباس کا بھی برابری کا دعویٰ بھی نہیں کرتے. تو بی بی کو، جناب سیدہ کو عباس سے اتنی محبت ہے کہ جو دنیا پکارے کہ ام البنین کا بیٹا تھا، اس لیے آواز دی عباس میرا بیٹا. اس لیے اب عراق میں تمام ماتم ہوتا ہے جب حضرت عباس کا ماتم. یا سیدی یا عباس، ابن زہرا یا عباس. سیدی بھی اے میرے سردار، یا سیدی یا عباس. عراق میں کون لوگ کہتے ہیں عباس معصوم نہیں ہے؟ عصمت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ عصمت کسے کہتے ہیں؟ عصمت 2 طرح کی ہے. ایک عصمت اللہ عطا کرتا ہے، ایک انسان خود صاحب عصمت بن جاتا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں ایسے بن کے دکھاؤ. تو پوری دنیا تو نہیں بن سکتی. عباس نے اپنے آپ کو ایسا ڈھالا کہ سرحد عصمت کے قریب آ گئے. اور یہ شاید بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، معصوم 14 ہیں. ہاں 14 ہیں، ہمارے عقیدے میں 14 معصوم ہیں، لیکن 14 سے زیادہ ہیں. آدم معصوم، نوح معصوم، ابراہیم معصوم، اسحاق معصوم، اسماعیل معصوم، یعقوب معصوم، یوسف معصوم، موسیٰ معصوم،
عیسیٰ معصوم، مریم معصومہ، مادر موسیٰ معصومہ، نہ معصوموں کی کمی ہے نہ معصوماؤں کی کمی ہے۔ اب اور بڑھ جائیے، جبریل معصوم، میکائیل معصوم، گردائیل معصوم، سلسائیل معصوم، اور آگے بڑھ جائیے، قرآن معصوم، انجیل معصوم، توریت، زبور، نبی کا ہر صحیفہ معصوم، جہاں خطا نہ ہو وہ معصوم، اور خود اللہ معصوم ہے۔ نہ وہ 1 لاکھ میں ہے نہ 14 میں ہے، تو بے خطا معصوم اسی کو تو کہتے جو بے خطا ہو۔ تو یہ کیا گھبرانا کہ اگر 14 سے تعداد آگے بڑھ گئی 14 ہی رکھیے، اور تو جو 1 لاکھ ہے تو ہم 14 میں تھوڑی رکھ رہے ہیں، ہم تو 1 لاکھ میں ابو طالب کو رکھ رہے ہیں۔ اس لیے ابو طالب معصوم، جہاں مریم ہے، مادر موسیٰ ہیں، جہاں جناب خدیجہ ہیں، وہاں حضرت زینب کو رکھ رہے ہیں، وہ بھی معصومہ۔ تو وہی انبیاء کی صف میں ہم عباس کو رکھ رہے ہیں، روایت ہم اپنی طرف سے تھوڑی پڑھ رہے ہیں۔ امام رضا نے فرمایا کہ محشر کے دن جب سارے انبیاء دربار الہی میں آ چکے ہوں گے، آدم اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور ہارون اور داؤد اور سلیمان اور اسماعیل اور اسحاق اور عیسیٰ اور یحییٰ اور زکریا، سارے انبیاء آ جائیں، پھر اللہ آواز دے گا جتنے اولیاء ہیں آ جائیں، پھر اولیاء بھی آ جائیں گے، پھر اوصیاء کو آواز دے گا، اوصیاء بھی آ جائیں گے، اس کے بعد آواز دے گا سارے ائمہ آ جائیں، معصومین آ جائیں، وہ بھی آ جائیں گے، اور ایسے میں پکار ہوگی، سب آ چکے دربار الہی میں، اور ایک نور چھایا ہوا ہے۔ ایسے میں امام فرماتے ہیں کہ اس مجمع میں جہاں سب معصوم ہوں گے اور کوئی غیر معصوم نہیں ہوگا، سامنے سے ایک سفید گھوڑے پر ایک سوار، سفید لباس میں، سفید لباس، نورانی چہرہ، اپنے گھوڑے کو بادل کی طرح لے کر آئے گا۔ سب مڑ کر دیکھیں گے، آدم نوح سے پوچھیں گے، ابراہیم موسیٰ سے، یہ کون سا نبی ہے، یہ کون سا نبی ہے، یہ تو نبی معلوم ہوتا ہے، تو منادی ندا دے گا، یہ عباس علمدار۔ عباس علمدار، ایک خطاب حضرت عباس کا ایسا ہے جو کسی کو نہیں ملا۔ تقریر کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ اللہ کی صفات آپ بانٹتے ہیں نا، اور جب ہم علی کو کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں شرک ہو گئے۔ یہی تو نہ تھا پہلا جملہ۔ امام نے فرمایا عباس کے بہت سے خطابات ہیں، اس میں ایک خطاب ہے عباس ذوالجلال ذوالاکرام۔ کیا خطاب ہے؟ کیا خطاب ہے؟ ذوالجلال ذوالاکرام جلال۔ عباس قرآن کا جلال ہے، عباس علی کا جلال ہے، عباس حسین کا جلال ہے، اور جلال اللہ کو علی جانتے ہیں۔ علی کو پتہ ہے دعا ہے علی کی، کس کے لیے؟ حسین کے لیے، میرے بیٹے کا ناصر، مددگار۔ اس لیے بار بار عباس پہ پیار کی نظر رہتی ہے، پیار کی نظر رہتی ہے۔ اکثر علی کھیتوں میں بھی کام کرتے تھے، باغوں میں بھی کام کرتے تھے، زمینیں اپنی تھیں علی کی، اس میں پانی بھی کھیتوں میں ڈالتے تھے، اصحاب بھی ساتھ ہوتے تھے، غلام بھی ساتھ ہوتے تھے، لیکن زراعت علی کی پسندیدہ چیز تھی۔ اسی طرح باغات بھی تھے، علی کے اپنے باغات تھے، اور اس کی نگرانی ہوتی تھی رات۔ جب اس میں پھل آتے تھے تو رات کو علی باغ کے تلایا پھرا کرتے تھے۔ آدھی رات ہو گئی تھی، علی تلایا پھر رہے تھے باغ کے چاروں طرف گھوڑے پہ سوار، کہ ایک بار حضرت عباس آ گئے اور کہا کہ بابا آپ اب گھر جائیے، بیٹا آ گیا۔ 9 سال کے تھے اس وقت حضرت عباس، آ گئے
اور کہا آپ گھر تشریف لے جائیے، شہزادیاں بھی بلاتی ہیں اور مادر گرامی بھی، آپ نے کھانا نہیں کھایا، آدھی رات ہو گئی، اب آپ کی جگہ میں پہرا دوں گا اس بار۔ مولا نے کہا اچھا قریب آؤ، حضرت کے پاس آئے، آپ نے نقاب کا شملہ لے کے اور منہ پر باندھ کے نقاب بنا دیا، آنکھیں ہیں، چہرہ بند ہے، اور کہا یہ تلوار لو اور پہرا دو، اور مولا نے چلے۔ لیکن چلتے چلتے کا عباس خیال رکھنا کسی کو باغ میں جانے نہ دینا۔ حضرت عباس نے فرمایا مولا علی بابا اگر کوئی زبردستی بزور شمشیر اندر جانا چاہے تو کہا پھر تلوار نکال لینا اور اسے کہنا میرے ساتھ تلوار چلا، اگر تو جیت گیا تو تو چلا جا اور اگر تو ہار گیا تو واپس جا۔ ظاہر علی کا فرمان تھا، حضرت عباس پہرا دینے لگے علی کی شان سے۔ کوئی گھنٹہ آدھا گھنٹہ گزرا، سامنے سے ایک سوار گھوڑے پر آیا تلوار لیے ہوئے، اور اس کا بھی چہرہ امامے کے شملے سے بندھا ہوا، اور سیدھے اس نے آتے ہی باغ کے دروازے کا رخ کیا۔ حضرت عباس آگے بڑھے اور للکار کے کہا خبردار باغ میں نہیں جانا۔ اس نے سنا ہی نہیں، وہ باغ کی طرف بڑھتا رہا۔ آپ نے اپنا گھوڑا اس کے گھوڑے کے آگے ترچھا کیا اور راستہ روکا اور کہا اگر تجھے خواہش ہے باغ میں جانے کی تو تلوار نکال، مجھ سے تلوار چلا، اگر تو جیت جائے مجھے زیر کر لے تو باغ میں چلا جا۔ اس نے بھی تلوار کھینچی، عباس نے بھی تلوار کھینچی، ادھر سے بھی ایک بار ادھر سے بھی ایک بار، تلوار سے تلوار ٹکرانے لگی، اور کبھی گھوڑا یہ کعوہ کھاتا ہے، کبھی وہ گھوڑا کعوہ کھاتا ہے، کبھی ادھر سے باہر کبھی ادھر سے باہر۔ بھئی کافی دیر ہو گئی، 3 ساڑھے 3 بج گئے۔ ٹائم وغیرہ تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں عرب کے ٹائم کے مطابق۔ یہ وہ وقت تھا عرب میں کہ جو لوگ میدان جنگ میں جاتے تھے ڈیوٹی پر، یہ سب سمجھانے کے لیے، ڈیوٹی پہ جو جاتے تھے تو وہ رات کو اٹھ جاتے تھے 3 بجے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ تنور جو تھے جس میں روٹی لگتی ہے وہ بازار میں ہوتے تھے، اور گھر کی عورتیں آٹا گوندھ کر برتن میں رکھ کر وہاں جاتی تھی اور روٹی لگوا کر خواتین تنور سے آتی تھی، تاکہ جیسے ہی صبح کی نماز کے بعد شوہر گھر میں آئے تو روٹی کھائے، گھوڑے میں بیٹھے اور میدان جنگ میں چلا جائے۔ یہ عرب کا دستور تھا۔ اب وہاں کی عورتیں آٹے گوندھ کے لے کر برتن میں تنور جانے والی ہیں، تو سب سے پہلے جو عورت اپنے گھر سے نکلی اس وقت پر کہ اس کا شوہر تیار ہو رہا تھا کہ تو روٹیاں پکوا کے لا، اور وہ زرہ بختر اور تلوار اور سارا سامان نکال کے رکھ چکا تھا کہ یہ جب روٹیاں لے کے آ جائے گی کھانا کھا کے میں گھوڑے پہ بیٹھوں گا، ہتھیار لگاؤں گا اور چلا جاؤں گا۔ وہ گئی آٹا لے کے، اسی راستے سے جو گزری تنور جانے کے لیے، اس نے دیکھا اندھیرے میں 2 سوار لڑ رہے ہیں اور تلوار چلا رہے ہیں۔ وہ کھڑے ہو کے وہ بھول گئی کیسا آٹا، کہاں کا تنور، کہاں کی روٹی۔ اس نے زندگی میں کبھی تلوار کی لڑائی نہیں دیکھی تھی، اور دیکھی تو ایسی لڑائی۔ اب وہ کھڑے ہو کے غور سے دیکھنے لگی اور بار بار دیکھتی ہے کہ یہ بھی برابر سے تلوار چلا رہا ہے سوار، اور وہ بھی برابر سے چلا رہا ہے۔ کافی دیر گزر گئی، اس نے کہا نہ یہ ہارتا ہے نہ وہ ہارتا ہے، نہ یہ زیر ہوتا ہے نہ وہ زیر ہوتا ہے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو اس نے سرخی آسمان کی ایک دم گھبرائی کہ میں کس کام سے نکلی تھی۔ اب جو تنور گئی پتہ چلا تنور تو ٹھنڈے ہو چکے، روٹیاں پک چکی، تنور والے گئے۔ وہ ویسے ہی آٹا لیے گھر واپس آئی خاموش سر جھکائے۔ شوہر نے کہا روٹیاں لے آئی؟ کہا نہیں۔ اس کو تو غصہ آ گیا، بھوکھا تھا وہ، اس کو تو کھا کے جانا تھا۔ غصے میں اس نے تلوار اٹھائی، کہا میں تیرا سر قلم کر دوں گا، تو گئی کس کام سے تھی اور روٹی لگوا کے نہیں لائی؟
جیسے ہی اس نے تلوار اٹھائی کہ زوجہ کو قتل کر دے، وہ دوڑی دوڑی گئی، اس نے جلدی سے دوسری تلوار اٹھائی۔ شوہر نے وار کیا، اس نے وار کو روکا۔ اب شوہر بڑا حیران ہوا، اس لیے کہ وار کو روکنا بھی میدان جنگ کا فن ہے۔ اس نے دوسرا وار کیا، اس نے بڑھ کے پھر وار، اس نے بھی وار کیا۔ جب یہ پیچھے ہٹا تو اب اس نے وار کیا، اب پیچھے ڈھکیلتی جاتی ہے، یہ وار پہ وار بچاؤ کرتا ہے، دیوار سے ٹکراتا جاتا ہے اور وہ آگے بڑھتی جاتی ہے وار کرتے، اور یہ دفاع کر رہا ہے۔ ایک بار گھبرا کے تلوار پھینکی، کہا خدا کی بندی کبھی گھر سے نہیں نکلی، یہ تجھے تلوار چلانا کیا؟ اس نے بھی تلوار پھینک دی۔ جب شوہر نے پھینکی تو اس نے بھی پھینک دی۔ کہا بھائی تجھے تلوار چلانا کہاں سے آ گئی؟ اس نے کہا مجھے کب چلانا آتی تھی تلوار؟ وہ تو میں ابھی روٹیاں لگوانے تنور گئی تھی، وہ باغ کے پاس میں نے دیکھا دو جوان لڑ رہے تھے، وہ ایسی لڑائی لڑ رہے تھے، ایک ایک وار میری نگاہوں میں بچ گیا کہ تلوار چلاتے کیسے ہیں، وار کو روکتے کیسے۔ قدرتی طور پہ میرا ہاتھ تلوار کی طرف بڑھا، اب میں وہی کر رہی تھی جو ابھی دیکھ کر آئی ہوں۔ شوہر نے کہا ایسے معجزاتی وار کہاں ہوتے، میں بھی تو دیکھوں۔ اس نے کہا چل ابھی تو سوال لڑ رہے، دونوں میاں بیوی آئے، دیکھا تو واقعی لڑائی ہو رہی ہے، تلوار چل رہی ہے اور کیا وار ہو رہے ہیں، اور ایسے گھوڑے کے سموں سے چنگاریاں نکل رہی ہیں، اور ایسی لڑائی تو دیکھی نہیں تھی، دو برابر کے سوار، دو برابر کے بہادر لڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد دونوں نے دیکھا کہ ایک بار جیسے ہی صبح صادق کی لکیر ہوئی، انہوں نے دیکھا کہ وہ سوار جو باغ کی طرف آیا تھا، اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی، کہا باز باز میں تیرا باپ علی ہوں۔ اور ایک بار بیٹے کو گلے سے لگا لیا، کہا عباس میں اس لیے واپس گیا تھا اور پھر واپس آیا کہ میرا عباس کربلا میں تلوار چلائے گا تو کس شان کی چلائے گا۔ آج مجھے اطمینان ہو گیا، میرے لال تم پر اعتماد ہے، جب تک تم رہو گے کوئی حسین پہ وار نہیں کر سکتا۔ جزاک اللہ۔ یہ جملے مورخ اگر لکھ دے، میں ان جملوں کو ہلکا نہیں سمجھتا کہ مقتل نگار یہ کہے جب تک عباس زندہ رہے حسین کے جسم پر ایک بھی زخم نہیں آیا، حسین کو ایک بھی تیر نہیں لگا، حسین کو تلوار کا کوئی زخم نہیں آیا۔ بہر عباس، کیا کہنا حضرت عباس کا، جو محبتیں حضرت عباس سے حسین نے کی ہیں، بس اسی کا اثر ہے کہ ہم کو بھی حضرت عباس سے بے پناہ عقیدت و محبت ہے۔ دو بھائی کے دو روزے، چین نہیں پڑتا ظاہر کا، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی حسین کے پاس ہے، کبھی عباس۔ یہ تو قدرت نے انتظام کیا کہ بھائی دونوں آمنے سامنے ہیں۔ اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں، مجھ پہ تو بیتی ہے، مجھے نہیں معلوم کون کون کربلا گیا ہے، جب بھی میں حسین کے روزے سے نکل کے عباس کے روزے کی طرف جانے لگا تو بار بار مڑ مڑ کے حسین کے روزے کو دیکھتا تھا، اور جب عباس کے روزے سے نکل کے حسین کے روزے پہ جاتا تو مڑ کے عباس کے، بس یہ دیکھتا تھا فاصلہ کتنا ہے، ابھی تو واپس آئیں گے نا۔ فیصلہ کرنا مشکل ہے، کتنی دیر یہاں بیٹھے اور کتنی دیر وہاں بیٹھے۔
یہ محبتیں سب اپنی جگہ، لیکن میں کیا بتاؤں آپ کو، چونکہ فرمائش ہے اس کی تقریر یہاں پر ختم کر رہا ہوں کہ سکینہ سے عباس کو کیا محبت ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے جس دن جناب سکینہ کا ظہور دنیا میں ہوا، 24 ذی الحج کو ماں کی آغوش ام رباب کی گود میں سکینہ آئی، کہتے ہیں سب سے پہلے بچی کو جب حسین نے گود میں لیا تو آواز دی میرے عباس کو بلاؤ۔ حضرت عباس آئے تو کہا عباس ذرا بھتیجی کو گود میں لے لو۔ ادھر عباس نے سکینہ کو گود میں لیا، ادھر حسین کی آنکھ سے آنسو چلے، منظر دیکھا۔ بھائی کیا نظر آیا؟ یہ حسین کو کیا نظر آیا؟ سنو گے کیا نظر آیا؟ صبح سے عباس کہہ رہے تھے مجھے میدان جنگ میں جانے دیجئے، حسین کہتے تھے عباس ہم تمہیں میدان جنگ میں نہیں جانے دیں گے، تم میرے بابا کی نشانی ہو، تم میرے لشکر کے علمدار ہو، میں جانے نہیں دوں گا۔ جب بہت اصرار کیا عباس نے تو ایک جملہ کہا، امام حسین نے کہا اچھا ایسا کرو دونوں ساتھ چلیں، ایک طرف تم حملہ کرو ایک طرف میں حملہ کروں، دونوں ساتھ لڑیں گے۔ چپ ہو گئے، سر کو جھکا لیا، کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا آپ دوسری طرف لڑتے رہیں گے، میں ادھر مصروف ہوں گا، اگر اس درمیان میں کسی نے آپ کو ایک تیر لگا دیا تو عباس کے تو مر جانے کی جگہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بس دو چار لفظ ادا کرنے، آپ جیسے عزادار کافی ہیں، چند جملے، قدیم عزاداری کے بانی ہیں آپ لوگ، عزاداری کو ایک رونق عطا کی ہے آپ نے، پورے ورلڈ میں حیدرآباد کی عزاداری ایک زندہ تصور ہے، کیا ہے حیدرآباد کی عزاداری۔ اور جہاں جہاں امریکہ، لندن، جہاں جہاں حیدرآباد کے لوگ پہنچے وہی رنگ بنا دیا عزاداری۔ لندن میں، امریکہ میں، جہاں جہاں میں نے ملا حیدرآباد کے لوگوں سے، اسی طرح یہی علم کا نقشہ، یہی سوچخانی جو یہاں ہوتی ہے، اسی طرح مجلس، اسی طرح سننا، یہی عقیدت، یہی فضائل، یہی مصائب۔ تو آپ کو کوئی بتانا نہیں ہے، آپ کو کوئی رموز نہیں بتانے۔ ابھی میں نے جملہ کہا کہ گود میں دے کر بھتیجی کو چچا کی گود میں دے دیا۔ حسین کو کوئی منظر نظر آیا، وہ منظر کیا تھا وہ دیکھ لیجئے۔ جو حسین نے سکینہ کی پیدائش پہ کربلا کا منظر دیکھ لیا تھا، وہ منظر دکھانا چاہتا ہوں۔ ایک بار عباس نے دیکھا اجازت نہیں ملتی، سر کو جھکائے ہوئے خیمے میں داخل ہوئے، اندر گئے، آواز دی زوجہ کو میری سکینہ کہاں؟ میری بچی سکینہ کہاں ہے؟ میری بیٹی سکینہ کہاں؟ ایک جواب آیا، پیاس سے نڈھال ہے، اٹھ نہیں سکتی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ منظر دکھاؤں، ایک منظر اور دیکھ لیجئے، زحمت ہوگی۔ یہ تو چچا ہیں نا، عباس تو سکینہ کے چچا ہیں۔ حضرت عباس کی زوجہ سکینہ کی کون ہوئی؟ چچی۔ تو جب چچا چاہتا ہے تو چچی بھی تو چاہتی ہوگی۔ سکینہ بی بی سوچنے لگی، پانی نہیں ہے، خیموں میں پانی نہیں، میرے چچا عباس علمدار ہیں، شاید ان کے خیمے میں چچی کے پاس کچھ پانی بچا ہو۔
چلو چچی سے پانی مانگ لیں گے. بہت روئیں گے آپ. بھائی اس وقت خیمے میں سکینہ داخل ہوئی جب سکینہ کی چچی نماز ختم کر کے سلام پھیرنے جا رہی تھی. جیسے ہی احساس ہوا کہ سکینہ خیمے میں داخل ہوئی ہے، عباس کی زوجہ نے نماز کو آگے بڑھا دیا. پھر اس کے بعد پھر سورہ پڑھا، پھر قیام کیا، پھر بیٹھی، پھر سجدہ کیا. نماز پہ نماز بڑھاتی گئی اور سوچ رہی تھی نماز میں جیسے ہی نماز ختم کروں گی سکینہ پوچھے گی ماشاءاللہ جزاک اللہ. گریہ تو ہو چکا. مجلس کا مالکار نورانی مجلس آپ نے بنا دی. جب ذکر عباس ہو اور ذکر سکینہ تو مجلس کے نور کا کیا کہنا. تو یہ بھی سن لیا آپ نے کہ چچی سے سوال آب نہ کر سکیں اور جواب ملا نہ ڈھال ہیں پیاس سے. دوڑ کر گئے، سکینہ کو گود میں اٹھایا. سکینہ کو حضرت عباس نے گود میں اٹھایا، گود میں لیا. کہا بیٹا کیا حال ہے؟ کہا چچا اب تو دم لبوں پر ہے. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ کو علم ملا ہے تو آپ پہلے اس کے انعام میں ہمیں پانی پلائیں گے. صبح سے یہ وقت ہو گیا آپ کو علم ملے ہوئے. کہا سکینہ گھبراؤ نا، ہاں علم تو مجھے ملا ہے، وعدہ میرا ہے، پانی میں لاؤں گا، پانی میں لاؤں گا. لاؤ اپنی مشک لاؤ. سکینہ مشک لائی، علم کو جھکایا، کہا اس میں مشک باندھ دو. مشک باندھی، علم لیا. اب سکینہ سے کہا میری گود میں آؤ. بھئی منظر دیکھ رہے ہیں آپ، سکینہ کو گود میں لیا، ہاتھ میں علم. خیمے کا پردہ ہٹا کر عباس باہر آئے. حسین نے دیکھا کہ عباس تنہا نہیں آ رہے، سکینہ گود میں ہے. تقریر کا آخری جملہ، ایک بار حسین نے عباس سے کچھ نہیں کہا، عباس کی طرف نہیں دیکھا. ایک بار سکینہ کو پکارا کہ سکینہ تمہارا ارادہ سمجھ گیا، اگر تم نے چچا کو بھیج دیا تو اب چچا نہیں ملے گا. سکینہ اب نہ پاؤ گی. وہی ہوا کہ شام غریبہ میں جب دل چلے تو پکارا چچا پاس آئیے. سکینہ